اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ بین کی بات سے ایک ایلین باہر نکل آتا ہے۔ وہ کون سا ایلین ہے جو باہر نکلتا ہے، یہ سب آپ کو یہ ایپیسوڈ دیکھنے سے پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے جس میں بین دیکھتا ہے کہ ایک بچہ کھیل والی پلیٹ لینے درخت پر چڑھا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ نیچے دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ بچہ چلاتا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ یہ سب بین 10 اور اس کی کزن گیون دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ گیون کہتی ہے ڈرو مت، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ بین کہتا ہے ہم؟ گیون کہتی ہے بھول گئے، وہ ایلین ہی ہے جنہیں تم چٹکی میں بلاتے ہو۔ بین اپنی واچ پر زور سے ہاتھ مارتا ہے جس کے بعد وہ ڈوگی والے ایلین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی پر گوین کہتی ہے کہ واہ کیا بات ہے، تم ڈرے ہوئے بچے کو ایسے ڈوگی والے ایلین سے اور ڈراؤ گے۔ اس کے بعد بین جیسے ہی اس بچے کی ہیلپ کے لیے درخت پر چڑھتا ہے تو بچہ اپنا منہ چھپا کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں اترنا، میں باہر آنا چاہتا ہوں۔ پھر جیسے ہی وہ بین کی طرف منہ کرتا ہے تو بچے میں گھوش فریق کا ایلین موجود ہوتا ہے۔ وہ گھوش فریق بین کو پکڑ لیتا ہے۔ بین کہتا ہے کہ چھوڑ دو مجھے۔ گھوش فریق کہتا ہے تم مجھ سے نہیں بچ سکتے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، میری مدد ہی کرنی ہے تو مجھے باہر نکالو۔ اس کے بعد بین اپنے گھر میں جا گرتا ہے۔ یہاں سے اس قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگلے سین میں گوین، بین، گرینڈپا ایک بس میں سفر کر رہے ہیں۔ گیون کے ایڈمیشن کے لیے وہ سب اسکول جا رہے ہیں۔ بین کہتا ہے کہ میں ایلین والے سپنے کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ گوین کہتی ہے ہاں، الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے تمہارے دماغ پر تو اثر ہونا ہی تھا۔ بین کہتا ہے تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو، اسی لیے اس بیکار اسکول میں جانا چاہتی ہو، وہاں صرف رئیس اور اکرو بچے جاتے ہیں۔ گوین کہتی ہے یہ اسکول ٹاپ اسکولوں میں سے ایک ہے۔ بین کہتا ہے ہاں، گھمنڈی لوگوں کے لیے۔ اس طرح سے ان کی فائٹ ہوتی ہے۔ گوین بین کو کہتی ہے کہ اسکول میں الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا جو مجھے امبیرس کرے۔ بین کہتا ہے تم غصہ کیوں کرتی ہو، میں وہاں اچھا بچہ بنوں گا۔ تو دوستو، جب وہ اسکول پہنچتے ہیں تو انہیں ایک کلرک لیڈ کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ اسکول ایسٹ پوسٹ کا سب سے بیسٹ اسکول ہے، اس لیے ہم کچھ گنے چنے ہی لوگوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ ایسے میں بین کو ایک ایلین کا وجود محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے وہ اسے وہم سمجھ کر اگنور کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر بین کو ایک ایلین کا سایہ نظر آتا ہے، لیکن بین اس بار بھی یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ گرینڈپا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ دوستو، پھر وہ کلرک انہیں ایک سائنس لیب میں لے جاتی ہے۔ وہاں بین ایک محلول سے بھرے پیالے میں اس ایلین کو دیکھتا ہے۔ پھر اچانک سے محلول کے تمام پیالوں کے نیچے آگ لگ جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ گرینڈپا کہتے ہیں بین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بین کہتا ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ گھوش فریق کر رہا ہے۔ تو دوستو، اگلے سین میں سرکس والے چور کسی روم میں گھس کر چوری کا سوچتے ہیں۔ اسی دوران وہاں اسکول کا پین آ جاتا ہے اور وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سرکس والے لوگ اس پین کو بھی بندی بنا لیتے ہیں۔ وہیں پر بین کو کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ بین کہتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ جب دیکھتا ہے تو سرکس والے لوگوں نے اسکول کے پین کو بندی بنا کر اوپر لٹکایا ہوتا ہے۔ بین کہتا ہے اور تم یہاں؟ سرکس والے چور کہتے ہیں یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے زمبوزو کو ہرایا تھا اور ہماری ساری کمائی پر پانی پھیر دیا تھا، اب تم ہم سے نہیں بچ سکتے۔ پھر بین گھوش فریق کی شکل میں آتا ہے اور ان سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور انہیں ٹھکانے لگاتا ہے۔ پھر وہاں گیون آتی ہے اور ٹوٹے ہوئے محلول کے پیالوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم جم کیوں توڑ رہے ہو، تمہاری وجہ سے اب میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا۔ یہ سب گیون اصل میں ایلین کو کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایلین کہتا ہے کہ میں بین نہیں ہوں، میں گھوش فریق ہوں۔ پھر بین اسے اومنی ٹرکس کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اندر نہیں آ پاتا۔ بین کہتا ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں تمہارا روپ لیتا ہوں، تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تو گھوش فریق کہتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ایک ایکٹونیوریٹ کا وجود ڈی این اے کے ریشوں میں زندہ رہ سکتا ہے۔ جب اومنی ٹرکس کے لیے ہمارا سیمپل لیا گیا تو میں اندر پھنسا ہوا تھا اور اب میں اپنا اصلی روپ بھی دکھا سکتا ہوں۔ پھر وہ اپنی اصلی بھیانک صورت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے اپنا ادھورا پن دور کرنے کے لیے تمہارے شریر کی ضرورت ہے۔
میں اب تمہارے شریر پر قبضہ کروں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کے اندر قید ہونا کیا ہوتا ہے۔ پھر گوشت فریق وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسے ایک باجا بجانے والا بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ اس کے شریر میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے جا کر وہ سرکس والے چوروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، تم میرے نوکر بن جاؤ اور میرے ساتھ کام کرو، تمہیں بہت فائدہ دوں گا۔ ناظرین، سرکس والے لوگ پہلے تو منع کر دیتے ہیں، لیکن جب گھوش فریق اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو وہ مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتاؤ کیا کام ہے۔ دوسری طرف بین اپنی کزن اور گرینڈپا کو گھوش فریق ایلین کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم دھوپ کی روشنی میں اسے ختم کر سکتے ہیں، اس لیے اسے شام سے پہلے تلاش کرنا ہوگا۔ پھر وہ سب ایک ریموٹ کے ذریعے ایلین کو تلاش کرتے ہیں تو ایک جگہ سے ریموٹ کے سگنل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہیں پہ بین اپنا روپ بدل کر ایلین کی شکل اختیار کرتا ہے تاکہ گھوش فریق کو قابو کیا جا سکے۔ گھوش فریق کے کہنے پر سرکس والے چور ایک لڑکی کو اٹھا کر باہر لاتے ہیں۔ وہیں پر گھوش فریق آتا ہے اور یہاں سے بین اور گھوش فریق کے درمیان فائٹ ہوتی ہے۔ وہیں پر گرینڈپا ایک سورج کی روشنی کی طرح کی لائٹ لے کر ظاہر ہوتا ہے اور وہ گھوش فریق کی طرف لائٹ پھینکتا ہے، جبکہ وہ سرکس والے چور کے شریر میں ہوتا ہے تو اس لائٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس پر گھوش فریق کہتا ہے کہ جب تک میں کسی اور کے شریر میں ہوں تب تک تمہاری یہ لائٹ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح سے گھوش فریق بین کی کزن گوین کے شریر کے اندر چلا جاتا ہے اور اسے طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بین اس بار بھی اسے جیت جاتا ہے۔ پھر اچانک بین کی واچ کو کچھ ہوتا ہے اور بین اپنی انسانی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس پر بین کہتا ہے، یہ اب ہی ہونا تھا۔ اس کے بعد گھوش فریق کہتا ہے، اب میں تمہارے اندر آ کر اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو پورا کروں گا۔ پھر اچانک بین کو پردہ نظر آتا ہے۔ بین پردہ ہٹاتا ہے اور گھوش فریق پر دھوپ کی روشنی پڑتی ہے اور یہاں سے گھوش فریق کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سرکس والے چوروں کو پولیس لے جاتی ہے اور پھر بین کی کزن گوین کا ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہاں سے اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی کون سی کارٹون سیریز میں ایکسپلین کروں۔ شکریہ۔